السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی نیکی کی بات دوسروں کو کہنا، نیک کاموں کا حکم دینا اور برے کاموں سے روکنا، یہ وہ صفت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس امت کو فضیلت کے مقام پر پہنچاتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کنتم خیر امت اخرجت للناس، کنتم خیر امت، آپ ایک بہترین امت ہو، اخرجت للناس، جو لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے نکالی، پیدا کی، تامرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم کرتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برائیوں سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ تو گویا جو فضیلت کی بات ہے ہمارے لیے دوسری امتوں کے مقابلے میں، وہ یہی ہے کہ ہم نیکی کا حکم کرتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہی ایک واحد صفت ہے جو بندے کو اعلیٰ مقام پر پہنچا دیتی ہے۔ اب یہ اعلیٰ مقام یہاں تو نظر نہیں آتا، لیکن جب قیامت کے دن ہم اللہ کے حضور پیش ہوں گے، وہاں پر مکمل طور پر یہ ہمیں نظر آئے گا، اور پھر جب اس کی فضیلت نظر آئے گی تو پھر بندے پچھتائیں گے کہ کاش ہم بھی لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے اور برائیوں سے روکتے۔ تو نیکی کا حکم کرنے سے پہلے خود نیک بننا پڑتا ہے۔ خود بندہ برے کاموں کو چھوڑ دے، نیک کام کرنا شروع کر دے، تو پھر وہ نیکی کا حکم دوسروں کو کرے اور برائی سے روکے، تو اس کا اثر بھی بہت ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اندر رحمت ربی بھی شامل حال ہو جاتی ہے، اور اس سے نہ صرف بندے کو سکون اور فضیلت ملتی ہے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو فضیلت کا مقام دیا، وہ اس وجہ سے کہ خیر الناس من ینفع الناس، و شر الناس من یضر الناس، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ خیر الناس، لوگوں میں بہترین شخص وہ ہے، من ینفع الناس، جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، لوگوں کے لیے نفع والا ہوتا ہے، فائدے والا ہوتا ہے۔ وہ شر الناس، اور لوگوں میں بدترین شخص وہ ہے، من یضر الناس، جو لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے، انہیں دکھ دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ سب سے پہلا کام جو عزت دینے والا ہے، وہ خود نیک بننا اور دوسروں کو پھر نیکی کی تلقین کرنا، اور دوسرا خود برائیوں سے بچنا اور پھر دوسروں کو برائیوں سے بچانا، اور پھر اللہ پر کامل ایمان لانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں سے جو شخص برائی کو دیکھے تو وہ ہاتھ سے اسے بدل دے، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو پھر زبان سے اس کو بدل دے، اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو پھر کم از کم دل میں تو اسے برا سمجھے
اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ آپ غور کریں کہ یہ برائی کو ختم کرنا قوت سے، طاقت سے، یہ حکومت کا کام ہے اگر حکومت اسلامی ہے۔ اور زبان سے ختم کرنا، جس کو علم ہو، یعنی عالم جو ہوتے ہیں، علم والے لوگ جو ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ بری چیز ہے، تو وہ اس کو ختم کرنے کے لیے زبان ضرور چلائیں، زبان سے ضرور کہیں کہ یہ چیز اچھی نہیں ہے، اس کو ختم کر دیں، اس برائی کو نہ کریں، اور پھر اس کے نقصان بھی بتائیں تاکہ لوگ اس سے بچیں۔ پھر اگر بندہ، جیسے عام بندے عوام ہے، تو اس کا یہ ہے کہ اگر وہ بات بھی نہیں کر سکتے اور روک بھی نہیں سکتے ہاتھ سے، تو پھر کم از کم دل میں تو اس کو برا سمجھے، جو بری چیز ہے اس کو برا تو سمجھے بندہ، جو گناہ ہے، غلط بات ہے، اس کو گناہ اور غلط بات ضرور سمجھے بندہ، اور ہمیشہ کوشش کرے کہ جو اچھے کام ہیں اس میں تعاون کرے بندہ، تاکہ اچھے کام زیادہ تیزی سے آگے لوگوں تک پہنچیں اور معاشرے میں سکون ہو اور بہتری ہو اور لوگوں کو اس کا فائدہ پہنچے، اور جو برے کام ہیں وہ لوگوں تک نہ پہنچیں، وہ رک جائیں، ان کو روکنے والا بندہ بنے تاکہ وہ معاشرے میں نہ پھیلیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، اور نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا کرو، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اللہ فرماتا ہے کہ جو برائی کا کام ہے، گناہ کا کام ہے اور ظلم کا کام ہے، اس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کیا کرو۔ تو کسی کو کسی کام کی ترغیب دینا جو بھلائی کی طرف ہے، یہ بھی عبادت ہے، اور کسی کو برے کام سے روکنا، یہ بھی عبادت ہے اور بڑے اجر و ثواب کا کام ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی بدعتی کو، جو بدعت کرتا ہے، یعنی جس سے دین میں کوئی خرابی پیدا ہوتی ہے، یعنی دین کا جو نظام ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، اصل حقیقت سے، جو اصلیت ہے اس سے ہٹتا ہے، یا دین میں خرابی پیدا ہوتی ہے، ایسا بندہ جو بدعت ڈالتا ہے، جو بندہ اس کو ڈانٹ پلاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا دل امن اور ایمان سے بھر دے گا، اور جس نے کسی بدعتی کی توہین کی، اللہ تعالیٰ اسے بڑی پریشانی سے محفوظ فرمائے گا، اور جس نے نیکی کا حکم دیا اور برائی سے روکا، تو اللہ تعالیٰ کا وہ بندہ زمین پر خلیفہ ہے، گویا اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پیغام پہنچانے والا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ ان کے نزدیک جو اللہ کے حکم کرنے والے، یعنی اللہ کے دین کی بات کو پہنچانے والے اور برائی سے روکنے والوں کی قدر نہ کی جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے رب تعالیٰ، جو اپنے بھائی کو دعوت دے، اسے نیکی کا حکم کرے اور برائی سے روکے، تو اس کی جزا کیا ہے؟ فرمایا، میں اس کی ہر بات پر 1 سال کی عبادت لکھتا ہوں، اور اسے جہنم کی آگ میں ڈالنے سے مجھے حیا آتی ہے۔
तो गोया देखें कि अल्लाह ताला कितना करम फरमाता है उस बंदे पर जो नेकी का हुक्म करता है और बुराई से रोकता है। हदीस कुदसी है, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ए इब्ने आदम, उसमें से ना हो जा जो तौबा में ताखीर करता है और लंबी लंबी उम्मीदें लगाता है और बग़ैर अमल किए आखरत का अजर चाहता है, इबादत गुजारों जैसी बातें करता है और मुनाफिकों जैसा अमल करता है। अगर उसे कुछ मिल जाए तो किनात नहीं करता और अगर ना मिले तो सब्र नहीं करता। तो नेक लोगों का आशिक बनता है मगर उनसे हासिल कुछ नहीं करता और मुनाफिकों से नफरत करता है मगर खुद उनमें से होता है। नेकी का हुक्म नहीं करता, बुराइयों से मना नहीं करता और खुद बुराई कर बैठता है और दूसरों को भी नहीं रोकता और खुद भी नहीं रुकता। अल्लाह फरमाता है, ऐसा बंदा ना बनना। हज़रत अली करमुल्लाह वजह फरमाते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि आखिरी ज़माने में कुछ लोग होंगे, वो कम उम्र भी होंगे, कम अक्ल भी होंगे, बातें बताएंगे लेकिन उनकी बातें सबसे बेहतरीन होंगी, मगर वो बातें खुद उनके हल्क से नीचे नहीं उतरेंगी। मतलब वे खुद उस पर अमल नहीं करेंगे, सिर्फ बातें करेंगे। वो दीन से इस तरह निकल जाएंगे जिस तरह तीर शिकार से निकल जाता है। गोया आज देख लें, लोग बात करते हैं लेकिन बात सिर्फ ज़बान से होती है, वो नीचे नहीं जाती। जिस्म उनका अमल उस बात पर नहीं करता और सिर्फ बात ही करते हैं और अमल से आज़ाद हैं। गोया ऐसे लोग जो हैं वो दीन जो है उनका वो बस ज़बान तक महदूद है। अल्लाह बचाए। अल्लाह ताला हमें मुकम्मल तौर पर दीन पर कामिल बाअमल मुसलमान बनाए। आमीन। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, शब मेराज जब आसमान की तरफ ले जाया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ आदमी देखे जिनके होंठ आग की कैंचियों से काटे जा रहे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैंने पूछा, जिब्राईल अलैहिस्सलाम, ये कौन है? तो उन्होंने फरमाया, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के खतीब हैं, यानी जो आलिम दीन हैं, जो नेकी का हुक्म करते हैं लेकिन खुद उस पर अमल नहीं करते, यानी खुद अपने आप को भुला बैठते हैं। तो इनकी जो ज़बानें होंगी ना, तो फिर वो इनके होंठ कैंचियों से काटे जा रहे होंगे जो आग वाली होंगी। अब कितने ऐसे आलिम दीन हैं, कितने ऐसे खतीब हैं जो सिर्फ बात करते हैं, लोगों को समझाते हैं लेकिन खुद अमल नहीं करते। जबकि कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अतामुरून अन्नासा बिल बिर्रि व तनसौना अनफुसकुम व अंतुम ततलूनल किताब अफला ताकिलून। अतामुरून अन्नासा, क्या तुम लोगों को हुक्म करते हो, बिल बिर्र, नेकी का, व तनसौना, और भूल जाते हो, अनफुसकुम, अनफुसकुम, अपने आप को, व अंतुम ततलूनल किताब, और तुम तो अल्लाह की किताब की तिलावत करते हो। अफला ताकिलून, क्या तुम अकल नहीं रखते? तो गोया अल्लाह ताला यहाँ पर झंझोड़ के बताता है ऐसे लोगों को जो दूसरों को तो नेकी का हुक्म करते हैं लेकिन खुद अपने आप को भुला बैठते हैं। तो हालांकि वो किताब अल्लाह की पढ़ते भी हैं
लेकिन फिर भी अक्ल नहीं रखते। तो देखे कितना अल्लाह की नाराज़गी को वो अपने सर पे लेते हैं। जैसे अब देखें, कोई सदका करने का हुक्म दे किसी को और ख़ुद सदका खैरात ना करे, इसी तरह दूसरों को बुराई से रोकने की कोशिश करे और ख़ुद बुराई से ना रुके, खुद नेक काम ना करे, लोगों को कहे करो। तो ये बेहतर अमल क्या होता है कि बंदा खुद नेक अमाल करे, खुद बुराई से रुके, फिर दूसरों को कहे। तो अल्लाह ताला की रहमत से फिर वो उसकी बात में असर भी होता है और अल्लाह ताला की रहमत भी उसको मिलती है, और दूसरे बंदे भी वो बात को समझकर उससे फ़ायदा उठाते हैं और दुनिया और आखिरत में कामयाबी से हमकिनार होते हैं। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, वल मोमिनूना वल मोमिनातु बादुहुम औलियाउ बाद यामुरूना बिल मारूफी व यनहाउना अनिल मुनकर। अल्लाह फरमाता है वल मोमिनूना, और जो मोमिन लोग हैं, मोमिन मर्द हैं, वल मोमिनातो, और मोमिन औरतें हैं, बादुहुम, उनमें से बाज, औलियाओ, दोस्त हैं, बादिन, एक दूसरे के वो दोस्त हैं, एक दूसरे के दोस्त। व यामरूना बिल मारूफ, वो नेकी का हुक्म देते हैं, व यनहाउना अनिल मुनकर, और बुराई से रोकते हैं। तो मुसलमान औरत और मर्द जो नेकी का हुक्म देते हैं और बुराई से रोकते हैं, अल्लाह के नज़दीक वो दोस्त हैं। तो वो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को पसंद फरमाता है। तो जो नेकी का हुक्म देते हैं और बुराई से रोकते हैं, वो अल्लाह के महबूब बंदे हैं, अल्लाह के दोस्त हैं। और जिसने नेकी का हुक्म करना छोड़ दिया और बुराई से रोकना छोड़ दिया, यानी ना खुद वो बुराई से रुकता है और ना खुद नेकी करता है, ना दूसरों को कहता है, तो ऐसे बंदे जो होते हैं वो अपने ईमान से भी आहिस्ता आहिस्ता खारिज हो जाते हैं, क्योंकि ऐसी आदतें फिर बंदे को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर ले जाती हैं। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो फिर बुराई और गुनाह को खुद करने लग जाते हैं। अल्लाह फरमाता ला बेसा मा कानू यफ़अलून, यानी बुरा है वो जो करते हैं। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि तुम नेकी का हुक्म करो, वरना तुम पर किसी जालिम बादशाह को अल्लाह ताला मुसल्लत कर देगा, जो तुम्हारे छोटों पर रहम नहीं करेगा, और तुम्हारे लोग जो नेक हैं वो दुआएं करेंगे, लेकिन उनकी दुआएं भी कबूल नहीं होंगी। वो मदद मांगेंगे, लेकिन उनको मदद नहीं दी जाएगी। वो माफ़ी मांगेंगे, लेकिन उनको माफ़ी नहीं मिलेगी। अब देखें ये सारी चीज़ें कब ये होंगी? उस वक्त जब तुम नेकी का हुक्म नहीं करोगे और बुराई से नहीं रोकोगे। तो नेकी का हुक्म करना और बुराई से रोकना बंदे के लिए इतना अहम है कि अल्लाह ताला उस कौम पर जिसमें ये सिफत हो अच्छे हुक्मरान अता फरमाता है और मुल्क में खुशहाली रहती है। लेकिन अगर कोई कौम जो नेकी का हुक्म देना बंद कर दे और बुराइयों पर अमल करना, यानी कि बुराई पर अमल करना शुरू कर दे, ना खुद बुराई से रुके ना दूसरों को रोके, तो फिर उन पर अल्लाह ताला जालिम बादशाह मुसल्लत कर देता है और फिर फितना फसाद में वो रहते हैं। आप देख लें मुसलमानों के जो मुल्क हैं उनके अंदर आवाम की क्या हालत है, फिर अल्लाह ताला ने उसी के मुताबिक उन पर हुक्मरान मुसल्लत कर रखे हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं
اللہ تعالیٰ نے ایک بستی پر عذاب بھیجا جس میں 18,000 ایسے نیک آدمی تھے جن کے اعمال انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی طرح تھے۔ فرماتی ہیں میں نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں ہوا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس لیے کہ یہ لوگ اللہ کی خاطر غصہ نہیں کرتے، نیکی کا حکم نہیں کرتے اور برائیوں سے نہیں روکتے تھے، اس لیے ان پر اللہ کا عذاب آیا تھا۔ تو گویا جو لوگ خود تو نیک بنتے ہوں، خود نیک کام کرتے ہوں، دوسروں کو نیکی کا حکم نہ کریں اور خود برائی سے بچتے ہوں اور دوسروں کو نہ بچائیں، ان کو نہ کہیں، تو ایسے لوگ جو ہیں وہ اللہ کے عذاب کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ اب جیسے آج کل رواج ہے، وہ کہتے ہیں جی خود آپ اچھے بنو، بس دوسروں کو کیا بتا نہ کہو، ان کو کوئی بات نہیں، وہ اپنا سر کھائیں، وہ اپنا ذمہ دار ہیں، ہم اپنے ذمہ دار ہیں۔ یہ نہیں ہے۔ اسلام میں یہ ہے کہ اگر خود اچھے بنتے ہیں تو دوسروں کو بھی اچھی بات پہنچائیں، اگے وہ عمل کرے نہ کرے وہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، بات کا پہنچانا جو ہے نا وہ ضروری ہے۔ اسی طرح سے اگر برائی ہے، بری بات کو بھی خود نہ کریں، برے کام کو نہ کریں اور دوسروں کو بھی برائی سے بچانے والے بن جائیں، تو یہ ضروری ہے کرنا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مشرکین سے جنگ کے بغیر بھی جہاد ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ کے ایسے بھی مجاہدین زمین میں موجود ہیں جو شہیدوں سے بھی افضل ہیں، جو زندہ ہیں، یعنی شہید جو زندہ ہوتے ہیں ان کو روزی دی جاتی ہے، اور وہ ایسے لوگ جو ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شہیدوں سے افضل ہیں اور زمین پر چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ آسمان کے فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے اور ان کے لیے جنت سجائی جاتی ہے۔ تو اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہیں؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگ ہیں جو نیکی کا حکم کرنے والے اور برائی سے روکنے والے ہیں، اللہ کی خاطر محبت کرنے والے اور اللہ کی خاطر دشمنی رکھنے والے۔ پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، کہ بندہ بلند ترین مکان میں ہوگا جو شہیدوں کے مکانات سے بھی بلند ہوں گے، اور ہر مکان کے 300 دروازے ہوں گے، یاقوت اور سبز زمرد کے، ہر دروازے پر روشنی ہوگی۔ ایسا آدمی 3 لاکھ حوروں سے نکاح کرے گا جو انتہائی پاک باز اور خوبصورت ہوں گی۔ جب بھی وہ کسی ایک کی طرف دیکھے گا تو وہ کہے گی، آپ نے فلاں دن اللہ کا ذکر کیا تھا اور آپ نے اس طرح نیکی کا لوگوں کو حکم دیا تھا اور اس طرح لوگوں کو برائی سے روکا تھا، تو میں اس کی جزا ہوں۔ تو جب بھی کسی حور کی طرف دیکھے گا تو وہ نیکی کا حکم کرنے اور برائی سے روکنے کی وجہ سے وہ بندے کو ایک مقام یاد دلائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے اس نیک بات کی وجہ سے مجھے آپ کے حق میں آپ کے نکاح میں دے دیا۔ کتنی بڑی شان ایسے بندوں کی ہے جو خود عمل کرتے ہیں نیک بننے کا، اور نیکیوں پر عمل کرنے والے اور خود برائیوں سے بچنے والے، اور پھر لوگوں کو برائیوں سے بچانے والے اور لوگوں کو نیکی کا حکم کرنے والے۔ تو کتنی بڑی شان ان کو قیامت کے دن اللہ عطا فرمائے گا۔ روایت میں ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو کہ اے موسیٰ علیہ السلام، کیا تم نے میری خاطر کوئی عمل کیا؟ تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، ہاں یا اللہ، میں نے تو نماز بھی پڑھی آپ کے لیے، روزہ بھی رکھا، آپ کو سجدہ بھی کیا،
آپ کی حمد بھی کی، آپ کی کتاب جو تھی وہ بھی میں نے پڑھی، آپ کا ذکر پاک بھی کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے موسیٰ علیہ السلام، نماز تو تم نے پڑھی تھی، روزہ بھی رکھا تھا، لیکن ان کی جزا جنت تھی۔ صدقہ بھی کیا تھا، وہ تمہارے اپنے لیے فائدہ ہوا تھا۔ تسبیح بھی تم نے کی تھی، تسبیح سے جنت میں درخت بنتے ہیں، باغ بنتے ہیں، وہ تم نے اپنی جنت کے باغ اگائے۔ اور کتاب بھی تم نے پڑھی تو اس سے اللہ نے تجھے حور و قصور دیے۔ ذکر کیا تو اللہ تعالیٰ نے وہ ذکر تمہارے لیے نور بنا دیا۔ لیکن یہ بتاؤ کہ میرے لیے کیا کیا؟ جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو موسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے، یا اللہ مجھے تو پتہ نہیں ہے، آپ خود ہی فرما دیں کہ وہ کون سا عمل ہے جو آپ کے لیے ہے تاکہ میں وہ کروں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے موسیٰ علیہ السلام، کیا تو نے میری خاطر کسی کو دوست بنایا؟ کیا تو نے میری خاطر کسی سے دشمنی رکھی؟ اب موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر محبت رکھنا اور اللہ کے لیے ہی دشمنی رکھنا یہ سب سے افضل عمل ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون سا ایسا عمل ہے جو شہید کے لیے بھی افضل ترین ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہ آدمی جو کسی ظالم بادشاہ یا ظالم حاکم کے پاس چلا جائے اور اسے نیکی کا حکم کرے اور اسے برائی سے روکے، اگرچہ وہ اسے قتل کر دے یا اسے قتل نہ کرے، تو یہ بندہ جو ہے، یہی وہ بندہ ہے جو شہیدوں سے بھی افضل ترین مقام پاتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری امت کا افضل ترین آدمی وہ ہے جو ظالم حاکم کے پاس چلا جاتا ہے اور نیکی کا حکم کرتا ہے اور اسے برائی سے روکتا ہے، چاہے وہ اس کو قتل کر دے تو اس کا شہید ہونے پر مقام جو ہے وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشع بن نون رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی۔ یوشع بن نون وہ ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے تھے پیغمبر۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں وحی فرمائی کہ میں تمہاری قوم میں 40,000 نیک اور 60,000 برے آدمیوں کو ہلاک کرنے والا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا، اے رب تعالیٰ، برے لوگ تو ٹھیک ہیں، ان کو ہلاک ہونا چاہیے، مگر نیک لوگوں کو کیوں ہلاک کرنے کا حکم ہے؟ اس کے بارے میں مجھے میرے دل کو تسلی دیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ میرے نزدیک غضب کی وجہ سے غضبناک نہ ہوئے، یعنی برے لوگوں کے ساتھ کھانا پینا بھی رکھتے تھے جبکہ ان کو پتہ ہے یہ اللہ کے دشمن ہیں، اور پھر ان کے ساتھ تعلق رکھتے تھے، ان کے ساتھ کھانا پینا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، گویا اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو برے لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ کے دشمن ہوتے ہیں، ان کے ساتھ صحبت رکھنا، ان کے ساتھ دوستی رکھنا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کے ساتھ کھانا پینا، ان کی محفلیں اٹینڈ کرنا، ان کے ساتھ یاری دوستی کے اور ایسے راز نیاز کی باتیں کرنا اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں تو وہ قابل سزا ہیں اور ان پر عذاب آ سکتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا
کہ کیا ہم اس وقت تک نیکی کا حکم نہ دیں جب تک اس پر خود عمل نہ کریں۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک ہم جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی کا حکم کرو چاہے خود سب پر عمل نہ کر سکو، اور برائی سے روکو جب سب سب پر سے نہ رک جاؤ۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ اگر نیکیاں بہت ہیں لیکن آپ کچھ نیکیوں پر عمل پیرا ہو گئے ہیں تو پھر آپ نیکیوں کا حکم لوگوں کو ضرور کرتے رہیں۔ اگر برائیاں بہت ہیں لیکن آپ نے اپنے آپ کو برائی سے روکنا شروع کر دیا ہے تو اب آپ برائیوں سے لوگوں کو بھی روکنے والے بن جائیں۔ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کا حکم یہی ہے کہ ہم جب کوئی ہمیں تکلیف پہنچائے اور تو ہمیں صبر اور برداشت سے کام لینا چاہیے، اور جو ہے ہمیں دوسروں کو تلقین کرنی چاہیے۔ اگر تلقین کرتے ہوئے لوگوں کو بری باتوں سے روکنے پر اگر ہمیں کوئی تکلیف دیتا ہے تو ہمیں اس پر صبر کرنا چاہیے، اور ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کا بہتر اجر دیتا ہے جو قیامت میں معلوم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیوں پر عمل کرنے والا اور پھر اسے دوسروں تک پہنچانے والا بنائے، اور برائیوں سے رکنے والا اور پھر اسے دوسروں کو بھی برائیوں سے روکنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق دے تاکہ ہم اللہ کے حضور قیامت کے دن سرخرو ہو سکیں۔ آمین۔